السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سحرش زہیب، اور آج بھی بہت زبردست مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. کسی تعارف کی ویسے تو محتاج نہیں ہیں، خبروں کی زینت بھی رہتی ہیں، اس کے علاوہ سیاست میں بڑا زبردست ان کا کردار ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور بڑی سرگرم رہنما ہے پیپلز پارٹی کی. پھر ماشاءاللہ سے ہسبینڈ بھی سیاست میں ہیں، گھر بھی مینیج کرتی رہی ہیں، ٹیچنگ بھی کرتی رہی ہیں، پالیٹکس بھی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے سیاست میں گزارا ہے، اور ماشاءاللہ اب تو بہت آگے آ چکی ہیں کہ ظاہر ہے جو اب نئے آنے والے ہیں ان کو گائیڈ بھی کرتی ہیں، اور بہت ساری ذمہ داریاں ان کے سر پہ ہیں. میں بات کر رہی ہوں شہلا رضا صاحبہ کی، جو کہ اس وقت میرے بالکل سامنے موجود ہیں، اور میں سیریسلی سچ بتاؤں گی کہ میں نے ان کو جب سے دیکھنا شروع کیا ہے ماشاءاللہ یہ ویسی کی ویسی ہیں. اب یہ کیا راز ہے اس مینٹیننس کا، اس خوبصورتی کا، یہ بھی ان سے جانیں گے، کیونکہ ہماری گفتگو تو آپ کو پتہ ہے آج کل الیکشن سر پر ہے، تو کوشش تو پہلے یہ ہوگی کہ پہلے اچھی طرح جانا جائے کہ تیاریاں کیسی چل رہی ہیں، اور اس کے بعد کچھ ذاتی زندگی پہ بھی میں ان سے جانوں گی. بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. السلام علیکم شہلا صاحبہ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن کرایا. سب سے پہلے مجھے بتائیں کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آج کل تو بہت مصروف ہوں گی. ہمیشہ رہتی ہوں، ہمیشہ رہتی ہیں. ہمیشہ رہتی ہوں. تو آپ خود کو مصروف کیسے رکھتی ہیں، میں آپ سے جانوں گی. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو یہ الیکشنز جو کہ 2024 کے سب سے پہلے تو ایک چہمگوئیاں جو چل رہی تھیں، قیاس سرائیاں کہ شاید ڈیلے ہو جائے گا، زیادہ نہیں 1.5-2 مہینے تو ڈیلے ہو جائے گا، اس کا بڑا کرارا جواب الیکشن کمیشن کی طرف سے آ گیا. باقاعدہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پیمرا نے ایکشن لینا ہے اگر کسی نے اس قسم کی باتیں کی. آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ 8 فروری ہی الیکشن ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی جماعت ہے یہ جو کہ کیمپین پورے ملک میں چلا رہی ہے، اور اس کے باوجود کہ جن لوگوں سے سب کو ڈر ہے لا اینڈ آرڈر کا، ان کا نشانہ ہماری قائد بن چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود کے پی بلوچستان میں چیئرمین بلاول جا رہے ہیں، اور اب اس کے بعد پنجاب کا بھی رخ ہے. تو جہاں تک بات ہے، چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے اور یہ بات کرنی ہے تو اپنی بیوی سے کر لے. میں اپنے میاں سے کر لیتی ہوں. نہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا پتھر پہ لکیر ہوگا. بس دعا کریں. لوگ جو ہیں اب کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی موسم کی بات کر لو، کوئی کہہ رہا ہے لا اینڈ آرڈر کی بات کر لو، لیکن یہ کہو کہ الیکشن ہونا چاہیے. لیکن انٹرنلی ہمیں معلوم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہو. صرف پیپلز پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. تو میں چاہتی ہوں کہ الیکشن ہو، اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی مصروف رہتے ہیں، تو جب الیکشن نہیں بھی تھا تو جب بھی میں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے لیے کانسٹیٹوئنسی، اس میں مسلسل جاتی تھی، چاہے عید ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے وہاں پہ فلڈ افیکٹیز آ کے رکے ہوں، لیکن ان کی بھی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا. تو میں ہمیشہ اپنے لوگوں کے پاس رہتی ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے پاس رہتی ہیں، اور حلقے میں ہی آپ کی رہائش ہے، نہ کہ آپ اس سے کچھ دور ہوں. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ رہتے کہیں اور ہیں، اور حلقے پہ بس یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن 2 دن گزار لیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس پر میں چاہوں گی کہ مجھے پیپلز پارٹی کے بھی موقف سے آپ آگاہ کیجیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الزام لگایا جا رہا ہے. اگر سندھ کی بھی بات کی جائے، ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہماری جو تحفظات تھے، ریزرویشنز تھیں حلقہ بندیوں کو لے کر، وہ ساری جناب انہوں نے مسترد کر دی ہیں. پیپلز پارٹی کی جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. پھر ویسے آپ لوگ خود اوور آل الیکشن کمیشن پر بات کرتے رہے، جب بڑے میاں صاحب آئے کہ جی سیج سچ چکا ہے، ان کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا کردار ہے الیکشن کمیشن کا اس الیکشن میں؟ اچھا دیکھیے، الیکشن کمیشن کا ہمیشہ سے کردار ہوتا ہے الیکشن شفاف کروانا، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ انتظامی امور جو ہے اس میں ان کی مدد کرے اور ملک کے انتظامی امور کو دیکھے. اب جہاں تک بات ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا، اسپیشلی جب عمر سیف اور فواد حسن فواد کو لگایا گیا تو انہوں نے لیٹر لکھا. اب ان کا جو اصل کام ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کی حلقہ بندیاں ہیں اس پہ وہ سب کے آبجیکشنز سنیں اور اس کو جو ہے ایڈریس کریں. اب اگر کوئی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جس طرح پہلے 2002 میں ٹیلر میڈ جو ہیں وہ کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں وہ بنائی گئی تھیں، اور ہر اس کانسٹیٹوئنسی کو ڈسٹرب کیا گیا تھا جس میں انہیں یہ شک ہوتا تھا کہ یہاں سے پیپلز پارٹی جیت جائے گی. لیاری ایک بنا بنایا سا حلقہ تھا، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. ویسٹ کا ایک حلقہ تھا 239، اب تو
چینج ہو کے پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ ایک آرچ تھی جو کہ زگ زیگ ہوتی ہوئی جا رہی تھی بڑی سی. پھر خیرپور میں اور منظور وسان صاحب کے حلقے کو سب کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا گیا تھا, لیکن ہم نے ایک آبجیکشن کیا, اس کے بعد ہمیں اگر ریسپانس نہیں ملا خاموش ہو گئے. پھر الیکشن کے بعد اگر ٹریبیونل نے جو ہے 3 مہینے کے بجائے 5 سال لگائے, ہمارے پاس مثال ہے کہ 4.5 سال بعد گانچے میں جو ہے وہ جیتا ہوا قرار دیا انجینئر اسماعیل کو, 4.5 سال. اور ہمارے پاس مثال ہے کہ فیصل جو ہیں ہمارے جھنگ کے, اور اس کے علاوہ فہمیدہ مرزا کے حلقے میں اور یہ عبدالحکیم بلوچ کے حلقے میں جب بہت عرصے کے بعد ری کاؤنٹنگ ہوئی تو جب پتہ چل گیا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی, فیصل صالح حیات کے بھی اس پہ اور فہمیدہ مرزا کی سیٹ پر بھی اور عبدالحکیم بلوچ پہ بھی, تو انہوں نے سب کچھ لپیٹا اور رکھ دیا اور انہی کو جیتا ہوا قرار دیا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے صحیح ہیں جو آپ لوگوں نے صحیح بھی ہیں اور اب بھی ہیں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں بالکل ہمیں بھی ہیں. تو یہ اس سے پھر آپ نے ناپردازمہ کیسے ہونا ہے, آپ کیسے پھر ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں؟ ہمارا کام ہے کہ اپنے آبجیکشنز جو ہیں, ہمارے ریزرویشنز جو ہیں وہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں. ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلانی پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے, یہ فلانی پارٹی کی وجہ سے. اب وہ وقت گزر گیا. جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, تو میں وقت سے پہلے اس طرح کسی کو مورد الزام نہیں کر سکتے. صحیح, چلے جی آپ انتظار کر رہے ہیں اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کنٹروورسی کریٹ نہ ہو اور یہ آگے آنے والا الیکشن صاف شفاف ہو. اب آ جاتے ہیں جناب اتحاد پہ. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں کی اتنی پکی دوستی رہی الیکشن سے پہلے نون لیگ کے ساتھ, اور آپ لوگوں کا پی ڈی ایم وینچر جس میں آپ لوگ اکٹھے تھے. شروع میں تو بلاول کہتے رہے کہ جی شہباز شریف بڑا زبردست کام کریں, زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے امپریس ہو کے ان کا ساتھ دیا کہ دن رات کام کرتے تھے, انہوں نے واقعی محنت کی. لیکن اب آپ لوگ ہی ہیں جو مہنگائی کا ذمہ دار انہیں قرار دے رہے ہیں, پھر وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے, سب سے اتحاد بن رہا ہے آپ لوگوں کو چھوڑ کے. ایسا کیا ہو گیا کہ خفگی اتنی بڑھ گئی؟ اچھا, ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے الیکشن سے پہلے کبھی کسی سے اتحاد نہیں کیا. پیپلز پارٹی اپنے منشور پہ الیکشن لڑتی ہے اور الیکشن کے بعد جو ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے پارلیمنٹری سسٹم کو ملانا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہو رہی نا اس طرح؟ نہیں, ہم نہیں کرتے ہیں. اچھا, آپ لوگ نہیں کرتے؟ ہم لوگ اپنی پارٹی کے منشور پہ اپنی پارٹی کے بلبوتے پہ الیکشن لڑتے ہیں. اگر کسی جگہ پارٹی دیکھے گی تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی تک تو نہیں. لیکن ابھی جو ایک بڑا اتحاد آپ لوگوں کے خلاف بن رہا ہے. دوسری بات پہلے نون لیگ والی کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے, ہم پی ڈی ایم سے بہت جلدی الگ ہو گئے تھے کیونکہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے. ہم حکومت کے اتحادی تھے, لیکن جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ تھے, جب بھی ہم نے گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا, جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے تو ہم نے باغ میں بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا, اور کراچی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو سیٹ تھی مفتاح اسماعیل کو ہرایا تھا. تو پاکستان بہت مشکل وقت میں تھا, اس کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو رہی تھی. پاکستان کے جو فرینڈز ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ بحیثیت ایک اسٹیٹ اس ملک نے اپنی کہی ہوئی بات سے کانٹریکٹ پہ سے یہ پیچھے ہٹے, تو یہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری تھا کہ ہماری ساری سیاست, ہماری جان, ہماری زندگی سب ملک کے لیے ہے کہ ہم سب مل کر اس کے لیے اٹھیں. ہم نے بہترین سفارتکاری کی, ہم بہترین طریقے سے چاہتے تھے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے میٹرز کو ڈیل کریں, لیکن کیبنٹ میں جو ہے ہم پی ڈی ایم کے مقابلے میں ہماری سیٹس کم تھیں. پی ڈی ایم میں جتنی پارٹیز تھیں, نون لیگ اور مختلف پارٹیز, تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کو ہم نے جب چاہا کہ ہماری بات رکھی جائے تو ہماری ڈسینٹنگ وائس رہی, وہ اکثریت نہیں لے سکی. مثال کے طور پر جیسے شوگر ایکسس میں تھی تو یہ تجویز دی گئی ہماری پارٹی کی طرف سے کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے, لیکن پی ڈی ایم کی جو پارٹیز تھیں ان کی تعداد ہم سے زیادہ تھی, تو انہوں نے اس کو اتفاق نہیں کیا. اس طرح یہ بیان تھا, اس طرح ہماری بہت ساری چیزیں نہیں ایکسپٹ. کچھ آپ لوگوں کے ایسی سجیشنز تھے جو انہوں نے نہیں مانے, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, اب اس میں نا میں نے خورشید شاہ صاحب کا
دیکھا تھا ایک ٹویٹ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو گھٹنے پکڑ لیتے ہیں اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو پھر یہ گریبان پہ آ جاتے ہیں. تو جب اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ ایسے کرتے ہیں اور یہ ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے, آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کس کس طرح کے بیانات دیے گئے ہیں, تو آپ لوگ پھر بھی اس وقت جب پی ڈی ایم اتحاد بنا تو ضرورت تھی ان کو آپ کی, آپ لوگوں نے ساتھ دیا. پھر جب مہنگائی بڑی تو بلاول سڑکوں پر نہیں نکلے. اچھا, میں اس کا دونوں کا جواب دیتی ہوں. یہ خورشید شاہ صاحب نے ریپیٹ کیا ہے, یہ پیر صاحب پکارا نے کہا تھا کہ نواز شریف جب مشکل میں ہوتا ہے تو پاؤں پکڑتا ہے اور جب مشکل سے نکل جاتا ہے تو گلا پکڑتا ہے. یہ تاریخی جملے ان کے ہیں اور وہ دونوں مستقل اتحادی ہیں اور ہم صرف ریپیٹ کرتے ہیں اس کو. میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے COD بھی ان سے کیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب وہ سیاسی ہو چکے ہیں, اور جب ایک مستقل ایک جگہ سے ان کو ووٹ ڈلوایا جاتا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو کبھی پنجاب میں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد آنے نہیں دیا گیا تو یہاں پہ ہم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے انہیں نہیں آنے دیا. ہمارے لوگوں پہ تو 150 مقدمے بنتے تھے, ان کو انجینئرڈ الیکشن کر کے پیپلز پارٹی کو پیچھے کرتے تھے. ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں لیکن وہ سندھ میں نہیں ہیں. تو یہ جو ہم نے پہلی بات میں بھی میں نے اس کا جواب دیا تھا, یہ ہم نے ان کو نہیں سپورٹ کیا, یہ ہم نے پاکستان کو سپورٹ کیا, پاکستان کے لوگوں کو سپورٹ کیا, اور جمہوری طور پہ ان کا نمبر زیادہ تھا اس لیے شہباز شریف کو ہم نے وزیر اعظم بنایا. شہباز شریف ایک محنتی آدمی ہے, ان کی صبح بھی جلدی ہوتی ہے, رات تک بھی کام کرتے ہیں, لیکن بحیثیت وزیر اعظم ہماری کوئی بھی جو تجویز تھی وہاں پہ جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ فائدہ ہو سکتا تھا, ان کو شاید کہیں سے اجازت نہیں تھی, تو وہ کیبنٹ میں بہت ساری ہماری تجاویز نہیں وہ عزت پا سکی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم تو خاموش رہے, لیکن ان کے بھائی صاحب نے آ کے کہا کہ وہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, ہماری گورنمنٹ. تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ شہباز شریف, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو انٹرم سیٹ اپ بنا ہے, کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری وہ حکومت. بالکل, اب دیکھیں نا, اب آپ لوگوں کے بیشتر رہنما جن کا یہ کہنا ہے کہ جب اسٹیج کسی کے لیے سجائی دیا ہے تو الیکشن پہ اتنے اربوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, رہنے دیں, آپ یہ بھی نہ کروائیں. دیکھیں یہ تو ایک طرف یہ طنز ہے, دوسری طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن کمیشن پہ یقین ہے. دیکھیں ہم الیکشن کمیشن پہ تو نہیں بات کر رہے ہیں نا, ہم تو طرز سیاست پہ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کو اپنے طرز سیاست پہ یقین ہونا چاہیے. وہ اس طرح سے اگر کریں گے اپنی طرز سیاست کہ طاقت کے ذریعے عوام کی انوالومنٹ کے بغیر تو انجینئرنگ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیے ابھی تک تو ان کا رول شروع نہیں ہوا نا, ابھی رول شروع نہیں ہوا. اب انہوں نے جو عمر سیف اور فواد حسن فواد, اس پہ انہوں نے لیٹر لکھا تھا. تو اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پولیٹیکل کلچر اس لیے تباہ ہوا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے بجائے عدالتوں کے سہارے لیے, طاقتوں کے سہارے لیے, ایک دوسرے کو گرانے میں, سب کرنے میں. لیکن ہم نے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کے کلچر کو پروان چڑھایا. MRD بنوائی تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بنی. ہم نے جب لشکر کشی کی PTI نے پارلیمنٹ کے سامنے, تو ہم نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں. ہم نے کہا کہ عدالتوں میں جانے کے بجائے اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیں. آپ لوگ الحمدللہ ہم لوگ ہمیشہ پازیٹیو. نہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا ایک شکوہ تھا ہے, اچھا مطلب اس کی آج کل بات نہیں ہو رہی نا اس طریقے سے ہو رہی ہے. مجھے بتائیں یہ لیول پلینگ فیلڈ اصل میں مطلب کس طرح آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے اگر ہم نے جو بات کی پولیٹیکل پارٹی سے ہی کر رہے ہیں, ہم ابھی تک کسی ادارے کے پاس شکایت لے کے نہیں گئے کہ کل یہ نہ ہو کہ پولیٹیکل پارٹی کی دشمن ہے, یہ سیاستدان ایک دوسرے کو جینے ہی نہیں دیتے. تیسری قوت اسی لیے آتی ہے, یہ الزام لگاتے ہیں لوگ, حالانکہ غلط ہے. تو ہم نے جو ہے یہ بات کی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور آپ کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, تو یہ کیا ہوا کہ آپ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو انہی لوگوں نے باہر بھیجا جو لوگ بھیجتے ہیں. پھر آپ کو جو ہے ایمبیسیڈر ملنے آ رہا ہے وہاں پہ, پھر یہاں پہ آپ کو ریڈ کارپیٹ دیا جا رہا ہے, یہاں پہ جو ہے زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے ایمبولینس میں ڈال کے لاؤ ضمانت کے لیے. آپ کو وہ ضمانت مل رہی ہے جو ایک مجرم کو ملنے نہیں چاہیے, آپ کے لیے جو ہے وہ نادرہ خود چل کے آ رہا ہے.
تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا جن کے لیے عدالتیں 4-4 گھنٹے کھلی رہتی تھیں, جن کو کہا جاتا تھا آئیے آئیے اور ایک دن میں ساری ضمانتیں مل جاتی تھیں. صرف یہ ہوا ہے نا کہ آپ بدل گئے, آپ کی اپیل کا حق ختم ہو گیا تھا, اسی لیے آپ اشتہاری تھے, وہ بھی آپ کو دے دیا گیا. تو یہ سہولت کاری ریپیٹ ہو رہی ہے. میں ایک بات یاد دلا دوں, جب پرویز مشرف کے زمانے میں بھی یہ باہر گئے تھے تو ان کو سزا ملی تھی, اپیل میں نہیں گئے تھے, اپیل کا وقت ختم ہو گیا تھا. 8 سال بعد جب یہ واپس آئے تو افتخار چودھری نے خود بلایا اور سہولت کاری ہو گئی. تو آپ تو بدلے ہی نہیں, آپ کا طرز سیاست بدلا ہی نہیں. ابھی بھی آپ لوگ کہتے ہیں لاڈلا بدل گیا, کندھا وہی ہے. بالکل. تو پھر آپ لوگ اس صورتحال سے کیسے نمٹیں گے؟ ہم جو ہے نا, دیکھیں ہمارا نظریہ یہ کہتا ہے کہ طاقت کا سا چشمہ عوام ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اپنی بات لے کے عوام تک جا رہے ہیں, اور یہی ہمارا راستہ ہے کہ ہم عوام سے بات کر رہے ہیں. اور لوگوں کو یہی تکلیف ہے کہ وہ بند کمروں میں الیکٹیبلز سے مل رہے ہیں. بالکل. اور ہم جو ہے پاکستان میں الیکٹیبلز کی کیوں ضرورت الیکشن سے پہلے پڑ جاتی ہے؟ پھر ظاہر ہے کیوں اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو بات کرتے ہیں جی ہم الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کرتے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لوٹے بعد میں وہی الیکٹیبلز اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوٹے بھی تھے جنہوں نے ان کی پارٹی کو چھوڑا, تو بڑے غرور سے کہا گیا کہ یہ لوٹے ہم انہیں کبھی نہیں لیں گے, ان کی جگہ واش روم میں. لیکن آج کل شاید پی ایم ایل این واش روم بن گئی ہے, وہ سارے آ گئے. اچھا آپ ہے نا اپنے حلقے میں نہیں گئے ہیں ابھی تک؟ صحیح, بالکل نہیں گئے واقعی. کبھی وہ کوئٹہ, کبھی خیبر پختونخوا. اچھا کوئٹہ میں بھی آپ عوام کے پاس نہیں گئے ہیں؟ ایک کمرے میں ان لوگوں سے مل کر آ گئے جن کے لیے خود مریم صاحبہ نے کہا تھا جب وہ ہمارے ساتھ تھے کہ اس باپ پارٹی کا کوئی باپ ہے جس نے یہ کرایا. بالکل. تو میں بار بار یہی پوچھتی ہوں ہر پروگرام میں کہ یہ اس دفعہ اپنے باپ سے پوچھ کے آپ کے ساتھ آئیں یا یہ بدتمیز ہو کے آپ کے ساتھ آئیں؟ یہ تو وہی بہتر بتائیں گے. اچھا اب بات یہ کہ آپ لوگ اپنا مینیفیسٹو دے رہے ہیں, ظاہر یوتھ کی بھی بلاول بات کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی پیغام ہے. ابھی میں بلکہ آج ہی میں نے خبر پڑھی تھی کہ ان کو سجیشنز دیے گئے ہیں ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے, اور کس طرح متحرک ہونا ہے اور کیا کرنا ہے, سب آپ لوگ یہ لائن اپ کر رہے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ باقی جماعتیں تو وہی مینیفیسٹو پہ بات نہیں کری, وہی الیکٹیبلز اکٹھے کر رہی ہیں, صرف آپ ہی ہیں جو اتنی جلدی سے مینیفیسٹو. اور ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ اس پہ اکٹھے ہو رہی ہیں کہ 18ویں ترمیم کیسے ختم کریں. عوام کو اس میں حقوق بلوچستان کیا گیا تھا, اس میں لوگوں کے صوبوں کے حصے بڑھائے گئے تھے, صوبے نے ترقی کی, سندھ نے ہاسپٹلز ملے لوگوں کو, روڈ انفراسٹرکچر ملا, پل ملے بڑے بڑے دریاؤں پہ, اپنا بجلی گھر بنایا, اپنا ٹرانسمیشن لائن بچھائی, نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں. تو وہ برا لگ رہا ہے انہیں چھوٹے صوبوں کی ترقی, عوام کو سکون آ رہا ہے, مفاد پرستوں کو برا لگ رہا ہے. تو وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو ملایا جائے جن سے مل کے 18ویں ترمیم کو ختم کر. ایسے یہ خبر آپ لوگوں کو کہاں سے ملی ہے, یہ بھنک آپ کو کہاں سے پڑی ہے؟ کیونکہ یہ بات ابھی انہوں نے کھول کے نہیں کی. دیکھیے بند کمروں میں نہیں کریں گے. میں نے آپ سے کہا کہ وہ موسم کا بہانہ کر رہے ہیں, وہ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں. اتنی دہشت گردی تو نہیں ہے نا کہ محترمہ کی طرح کوئی شہید کر دیا جائے. ہم تو اس کے بعد بھی کھڑے ہو کے الیکشن میں گئے, الیکشن کمیشن نے آگے بڑھایا, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ الیکشن آگے بڑھا دیں. ایسا تو نہیں ہے نا, چیئرمین بلاول سے زیادہ تو کسی کو خطرہ نہیں ہے نا, لیکن ہم کر رہے ہیں. تو وہ موسم کی آڑ لے رہے ہیں, دہشت گردی کی آڑ لے رہے ہیں. اچھا ویسے آپ نے بلاول کی بات کی ہے تو ریسنٹلی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, وہ مجھے آپ بتائیں گے کہ اس سے ان کا کیا مراد تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد کا بابو وہ نہ کام کرنے دیتے ہیں اور نہ کرتے ہیں. ویسے یہ انہوں نے کس حوالے سے کہا ہے, کچھ بتائیں؟ دیکھیے یہ بیوروکریسی کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو صوبوں کو حصہ جا رہا ہے نا, اس سے فیڈرل غریب ہو رہا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ صوبے اسی طرح ان کے سامنے جھکتے رہیں اور وہ بیوقوف بنا کے لوگوں کو, اور چند جو لوگ ہیں وہ امیر ہوتے رہیں. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ 1500 کے قریب بمشکل 4 صوبائی اور 2 فیڈرل یعنی کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ملا کے لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں ہیں. بیوروکریسی کتنی امیر ہے, بیوروکریسی کیا کرتی ہے, اور بہت سے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی کیا کیا تنخواہیں ہیں, کتنے امیر ہیں. تو ان کو پبلک ریپرزینٹیٹیو کو جو ہے نا پیچھے ہاتھ بنوانا ہے. یہ بلاول اپنے تحفظات سے ظاہر ہے وقتاً فوقتاً وہ آگاہ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائے گا یہ نیب کا ادارہ واقعی بند ہو جانا چاہیے؟ کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اسے ختم ہی کر دیں گے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو 10-11 سال بعد سمجھ جاتی ہے. اچھا اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے. اچھا سنا دیجیے لطیفہ بھی. ایک دن ایک دفعہ کچھ لوگ زو گئے. اچھا. تو انہوں نے دیکھا کہ
جو گدھا ہے وہ بہت زور زور سے قہقہ لگا رہا ہے, باقی جانور خاموش کھڑے. انہوں نے کہا بھئی یہ کیوں قہقہ لگا رہا ہے, باقی سب تو خاموش ہے. تو انہوں نے کہا کل یہاں پہ ایک لطیفہ سنایا گیا. تو یعنی تھوڑی دیر سے سمجھ تو ہم یہ کہتے تھے جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے کہ 62-63 میں جو اضافے کیے ہیں ضیاء الحق نے, آپ اسے ختم کر دیں. تو ان لوگوں نے کہا ہم تو اٹھ کے چلے جائیں گے اگر آپ نے یہ کہا. بعد میں 62-63 کی مار کھائی. ہم یہ کہتے تھے کہ جی نیب جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے, انہوں نے نہیں کی. بعد میں ہمارے نیب سے ہی ہمیں کسنے کی کوشش کی, ہم تو سہ گئے, خود کے پلیٹلیٹس گر گئے جب. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی نیب کو ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نیب غیر آئینی ہے. ایک ملک میں FIA بھی ہے اور اینٹی کرپشن بھی چل رہا ہے اور اس میں نیب بھی چل رہی ہے, تو دو ادارے کیسے چل رہے ہیں؟ پھر نیب نے کچھ پروف بھی نہیں کیا ہے. بالکل. اچھا ہاں وہ بالکل ہم عدالتوں میں دیکھ رہے ہیں نا کہ جب بھی سماعتیں ہو رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے 20-20 سال ہو گئے ہیں, کوئی کچھ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں, کیسز ختم بھی ہو رہے ہیں. اچھا اب میں بات کروں گی یوتھ امپاورمنٹ کی, جس کو بلاول بہت فوکس کر رہے ہیں. میں خیر وہ خود بھی ماشاءاللہ ینگسٹر ہیں, انرجیٹک ہیں, اور زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں بابا یو نو نتھنگ, اور نا ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور زیادہ جانتے ہیں. کیا ان کے ذہن میں سوچ ہے, مجھے ذرا سا بتائیں گے, کیونکہ آپ کی تو ملاقات رہتی ہے. اچھا دیکھیے, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یوتھ کو فوکس کیا ہے. پہلے جو ہے نا وہ ہم نے ایک رکھا تھا بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام. یہ اپنی نوعیت کا بڑا زبردست پروگرام تھا ہے, اور اس کو شہباز شریف نے بھی پوچھا تھا, جس کے تحت یہ تھا کہ یوتھ کو جو ہے وہ لون دیا جا رہا تھا اور اس کے حساب سے وہ اپنے آپ میں کام کر سکتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لون سے وہ اپنے طور پر کوئی کام شروع بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ جو بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام تھا, اس میں یہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ مختلف اسکلز دی جاتی تھیں, اور ڈیورنگ اسکلز ڈراپ آؤٹ نہ ہو تو اسٹائپینڈ دیا جاتا تھا. تو اس سے لوگ اسکلڈ ہوئے اور لوگوں کو روزگار ملا ڈیورنگ ٹریننگ اور آفٹر دا ٹریننگ, اور وہ ملک سے باہر بھی گئے. اس کا یہ اسٹینڈرڈ تھا. اس میں پہلے 25% گرلز تھیں, پھر سیکنڈ فیز میں 50% فیمیل کو بھی لیا گیا. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک اور طرح سے فوکس کیا یوتھ کو. یہ جو انکم سپورٹ پروگرام تھا اس میں ہم نے مختلف کمپوننٹ انٹروڈیوس کرائے, جس میں وسیلہ تعلیم بھی تھا اور وسیلہ روزگار. اچھا ویسے میں شیلا صاحب ایک بات کہوں گی اور بابانگے دوحل کہوں گی, یہ نہیں میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہی ہوں, بالکل نیوٹرل ہوں. پیپلز پارٹی کا ایک پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایڈورٹیزمنٹ کم کرتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ میں ابھی ریسنٹلی بہت سارے لوگوں سے ملی ہوں, مختلف پروجیکٹس پہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. صرف ایک مسئلہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, یہ اسٹگما, یہ اپنے پر سے نا یہ الزام آپ دھو دیں کہ آپ لوگوں نے کراچی میں پانی کا مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا. یہ نکل جائے گا نا تو میرا خیال ہے کہ اور کوئی پرابلم نہیں. انفراسٹرکچر بن رہا ہے, 1123 آپ لوگوں نے اتنی زبردست سروس لانچ کی ہے کہ یقین کیجیے میں نے اس کو یوز کیا. میں نے کال کی, 1 گھنٹہ اس ڈاکٹر نے میرے سے بات کی, اور مجال ہے کہ مجھے اس کی لہجے میں فیل ہوا ہو کہ بھئی کوئی پرابلم ہے یا یہ نہیں بات کرنا چاہ رہی. بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ NICVD سب کے سامنے ہے, بہت کچھ ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, لیکن آپ لوگ ایڈورٹائز نہیں کرتے ہیں, اس طریقے سے پروموشنز نہیں ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا 2 باتیں کروں گی, ایک چیز رہ گئی. اب ہم ایک نئی چیز کی طرف جا رہے ہیں, یوتھ کارڈ. اچھا یوتھ کارڈ ویری نائس, آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس سے پہلے ہم بہت میں سمجھتی ہوں کہ ریولوشنری ہم نے لیجسلیشن کی ہے. ایگری کارڈ دیا ہے, ایگری ویمن کارڈ دیا ہے, یعنی ہم نے جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں, ہمارا 65% سے زیادہ لوگ زراعت سے وابستہ ہیں, اس میں بھی 60% خواتین ہیں. تو وہ سارے دن محنت کرتی ہیں, پیسے انہیں نہیں ملتے, تو ہم نے ان کو ایکول ٹو لیبر کیا ہے, اور ایگری ویمن کارڈ ہم نے انٹروڈیوس کرایا. باقاعدہ اس کی لیجسلیشن ہوئی ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے جس میں فیمیل کو فوکس کیا گیا ہے. سکسیسفل پروگرام اس کو کہا گیا ہے. یورپین یونین کی ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں 20 لاکھ خاندان اس کے بینیفیشری ہیں. یہ جو ہمیں اتنا ووٹ پڑتا ہے اس میں خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. 20 لاکھ خاندان کو انٹرسٹ فری لون دیے گئے ہیں, جس سے خواتین ہی کو امپاور کیا جاتا ہے. بہترین, زبردست. اور اس کو ہم نے جو اس کا یورپی یونین نے تو اس کو سکسیسفل پروگرام کا نام دیا ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کو پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے نام سے یہ مجھے بل بورڈز بھی نظر آئیں گے اور پیمفلیٹس نظر آئیں گے. یہ بات اس پہ میں آ جاتی ہوں. دیکھیں اس پہ میں بھی سمجھتی ہوں, لیکن بہت ساری چیزیں آپ پارٹی میں نہیں کہہ سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری مارکیٹنگ زیرو نہیں ہے, نیگیٹو ہے.
نیگیٹو ہے, بالکل ایسا ہی ہے. مارکیٹنگ ہماری نیگیٹو ہے. مشورہ دیں نا, آپ کیوں دیکھیے جیسے ہے نا BIS مانگیں گے تو دے دوں گی. BISP میں نا کمپوننٹ تھے, وسیلہ حق, وسیلہ روزگار اور وسیلہ تعلیم, تو یہ ہمارے کمپوننٹ تھے. اور بعد میں بی بی صاحبہ کی تصویر نیچے کی گئی اور کہا یہ مریم صاحبہ نے جو ہے وہ بتایا ہے اور وہ یوں ہونا چاہیے اور یوں. خیر وہ تو ہوتا ہے, بند نہیں کر سکے. ہاں بالکل میں مانتی ہوں. اچھا اب آپ نے بات کی ایک اور, آپ نے, میں نے پانی کے پرابلم کی, پانی کی بات کی. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ 1965 سے پاکستان کراچی کو 2 لائنوں کے ذریعے پانی دیا جاتا تھا. تیسری لائن محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی, چوتھی آج تک کسی نے نہیں دی. تو زرداری صاحب کو دینی چاہیے تھی. نہیں, یہ میں بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ہم بتا رہے ہیں, لوگوں نے اپنے آپ کو 2 نمبر ناظم بھی کہا, دنیا کا 2 نمبر ناظم بھی کہا, سب کہا, لیکن پانی کسی نے نہیں, پانی کسی نے نہیں. اور اب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ 14 سال سے آپ ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں, آپ پانی نہیں دے سکے. ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں تھی. 35 سال وہ کہتے تھے پیسے نہیں ہیں, آپ کہتے تھے گورنمنٹ. اگر پیسے نہیں تھے تو وہ عدالت جاتے. ایک دفعہ بھی وہ عدالت نہیں گئے کہ ہم ان کو کانسٹیٹیوشنلی ایلوکیٹڈ اماؤنٹ نہیں دے رہے. وہ ایک دفعہ بھی نہیں گئے, بلکہ جن کو وہ کہتے تھے کہ بےمانی سے وہ ہماری سیٹ لے گئے, ان کے ساتھ وہ گورنمنٹ میں بیٹھے PTI. اس کے فیصل واڈا کا اتنا بڑا اخبار میں تھا, میں نے اپنے بجٹ اسپیچ میں بھی کیا تھا, جس میں فیصل واڈا MQM کے خلاف نیب میں گئے کہ 20 مہینے میں 16 ارب روپے انہیں دیے گئے ہیں اور جس کا مس یوز ہوا ہے. یہ جو ہم نے, یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں, پاکستان کو جو ہے IMF سے چاہیے تھے 1.2 بلین, جس کے لیے سب کہتے ہیں کہ نہ کو چنے چبے اور لوہے کے چنے چبانے پڑے. پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایشیا میں 6 نمبر پہ ہے. پاکستان نہیں, سندھ گورنمنٹ. اور ہمارے علاوہ بھارت کا گجرات ہے. یعنی دنیا ہم پہ اعتماد کرتی ہے. میں نے آپ کو سکسیسفل پروگرام کی بات بتائی کہ یورپی یونین کی ویب سائٹ پہ لکھا. ہم نے اپنی کریڈیبلٹی پہ آج سے 5 سال پہلے, یعنی جب ہماری یہ گورنمنٹ شروع ہوئی تھی, 803 ارب ڈالرز کے ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے معاہدے کیے کراچی کے لیے. اور یہ جو کلک ہے, یہ جو نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ ہے, یہ جو سویپ ہے, یہ جو مختلف ہمارے کراچی کے پروجیکٹ ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں. زبردست. آپ لوگوں کی پائپ لائن میں بہت کچھ ہے جو آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے, اور آپ لوگوں نے ظاہر ہے حکومت بنائیں گے تو انشاءاللہ کریں گے بھی. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا پرسنٹیج جو ہے وہ ہم ڈالتے ہیں, وہ جس طرح سے, تو یہ کام سلولی اور گریجولی ہوتے ہیں. لیکن آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا کراچی میں کام نظر آ رہا ہے, لیکن یہ وہ ایشو تھا جو بہت پرانا. ہاں, بڑے مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں. اردو سائنس کالج کے سامنے جو کام ہو رہا ہے پورا ماشاءاللہ کھدا ہوا ہے اور زبردست تیزی سے کام ہو رہا ہے. جب کچھ نہیں بس چلا تو MQM نے جا کے اس پر جھنڈے لگے. یہ ویسے یہ بھی سیاست کا عجیب ہی طریقہ ہے. سوچنا چاہیے اور جھنڈے پہلے پیسے آپ کے ابا دے رہے ہیں, گورنمنٹ کر رہی ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائے گا کہ دیکھیے MQM کو تو چاہیے تھا سہارا, یہ تو سب کو سہارا چاہیے اس وقت. کچھ انہوں نے ایسے بلنڈرز کیے کہ جس کے بعد نا بالکل یہ ختم لگا تھا کہ جماعت اب یہ ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو سارے دھڑے بن گئے ہیں مل جانا چاہیے. پھر ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اکیلے بھی نہیں رہنا چاہیے, جو جماعتیں ہمیں ملا رہی ہیں ہمیں ان کو بھی السلام علیکم کہنا چاہیے کہ بالکل ہم ساتھ ہیں. اب یہ GDA, نون لیگ, JUI, MQM, یہ سب جو مل گئے ہیں, پتہ نہیں کیوں یہ پرسیپشن آج کل کے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سندھ بھی آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اچھا دیکھیں, ایک تو ہے نا ہماری یادداشت جو ہے نا بڑی کمزور ہے. GDA کا مطلب ہی یہی تھا, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, جس کو لیڈ کرتے تھے فنکشنل, اور اس میں دیہی سندھ میں PTI, جماعت اسلامی, JUI, نون لیگ, MQM, یہ سب تھے. پورے پاکستان میں یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں. دیہی سندھ میں 1 to 1 ہوتا ہے پیپلز پارٹی, اور یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ان کی یہ پلان تھا کہ شہری سندھ جو ہے حیدرآباد اور کراچی کے شہری علاقے میں بھی یہ کیا جائے, لیکن کچھ ابھی بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے. بن جائے, خطرہ ہے اس اتحاد سے؟ نہیں جی, جس دن یہ ملے تھے پہلے دن زرداری صاحب دیہی سندھ میں تھے,
اور شاید گھوٹکی میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ ان سب کا اتحاد ہو تاکہ ایک مضبوط مقابلہ ہو. تو ہم مقابلے کے ساتھ چلتے ہیں، نہ ہم ٹھپا مافیا ہیں، نہ ہم طاقت سے بھیک مانگ رہے ہیں، نہ ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہیں. ہم عوام میں کھڑے اور ہم کام کر رہے ہیں ان ڈسٹرکٹس میں جہاں سے ہم کبھی بھی نہیں جیتے، لیکن ہم سینٹرل میں، ایسٹ میں، ہر جگہ. نہیں، آپ لوگوں نے بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ کیا ہے. نہیں، ہم اس میں بھی وہاں سے نہیں جیتے، ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے اس وقت. اب ہیں تھوڑے بہت جو بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم وہاں کام نہ کریں. صحیح. اچھا، اب نون لیگ کا ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو. ویسے تو پتہ آپ کو نون لیگ کے بہت سے رہنماؤں کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نا پیپلز پارٹی نے لاڈلا لاڈلا، اسٹیٹ سج گیا، ریاست رک گئی، آئین رک گیا، یہ سب باتیں کر کر کے نا آپ لوگوں کو ایک وننگ ہارس بنا دیا. آپ کو الٹا فائدہ ہو گیا اس پروپیگنڈے کا. سمجھیں اس بات کو، کیوں ناراض ہیں آپ ان سے؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا بیانیہ تھا ہے بھی یا دم توڑ گیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے دم توڑ گیا. تو دیکھیں نا، اس میں آپ لوگوں کا بہت کردار ہے. اینکر تو نیوٹرل ہوتا ہے نا، اپنی رائے جو بھی وہ کسی کو بھی، میں جو لوگوں کو سنتی ہوں وہ بتا رہی ہوں، اپنا انالیسس میں تو وہ نیوٹرل ہوتا ہے. تو عوام میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ووٹ مانگتے ہوئے؟ نہیں، فی الحال نہیں. شاید الیکشن سے کچھ پہلے. بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنا بیانیہ جو ووٹ کو عزت دو تھا وہ بھول کر لگی ہوئی ہے. طاقت سے بھیک لو، مقدموں کو جھونک دو، عوام کو چھوڑ دو. یہ ووٹ کیوں نہیں مانگ رہے بھائی؟ ان کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو جتا دیں گے، اس لیے جو کچھ جماعتیں جو ہمیشہ وفاق میں بیٹھتی ہیں. لیکن آپ نے نظر پہ وہی بات کر دی، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ وہ جیتیں گے. اچھا، آپ یہ اچھا آپ کو عوام کی ووٹ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ جیتیں گے، اس لیے فارم 45 غائب ہو جاتے ہیں اور سسٹم بیٹھ جاتے ہیں، باکسز غائب ہو جاتے ہیں. کی دفعہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ایسا ہو. ہم جو عوام کے پاس جا رہے ہیں، تو میں تو بہت پہلے یہ کہا کرتی تھی، اب اس کو اور لوگ کہنے لگے ہیں کہ بھائی جو ووٹ دینے جائے اپنے ووٹ کی حفاظت کرو، واپس نہیں جانا. یہی دعویٰ پی ٹی آئی کا ہے. ابھی خان صاحب کا میں نے ایک اسٹیٹمنٹ سنا ہے کہ کچھ بھی کر لیں جتنا ہم نہیں. دیکھیں، ان کو ابھی تک وہ خوابوں سے نہیں نکلے. اچھا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ظہیر الاسلام زیادتی تو نہیں ہو رہی ان کے ساتھ، نہ وہ جلسے کر رہے ہیں، نہ کھل کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ظہیر الاسلام صاحب، آج کل آپ کو سوشل میڈیا کی طاقت بھی پتہ ہے، اس میں ان کا کلپ گھوم چکا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو لوگوں سے جو ہے بیزار ہو گئے تھے، ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لے کر آئے. تو لے کے آنے والی چیزیں تو بھائی پہلے تو یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کا اتحاد ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیے، عوام سے جیت کے جو آئے گا، جیتنے کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ کس سے ورکنگ ریلیشن شپ کی جائے. اگر کسی نے ہم جو ہے وہ بلوچستان گئے تو ہماری پارٹی میں لوگ شامل ہوئے. پہلے تو یہ کہا گیا خط آپ کو لکھے گئے، شامل وہاں ہو گئے. ٹھیک ہے، شامل ہوئے لوگ ہماری پارٹی میں، ان کے ساتھ اتحاد بنا ہے. صحیح. ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، ہمارے میں وہ شامل ہوئے ہیں. یہ فرق ہے. یہ عبدالقدوس بنجل صاحب آ گئے یا پھر ابھی نہیں آئے؟ دیکھیے، میرا تو نہیں خیال کہ ابھی وہ آئے، لیکن بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے کہ سب نے کہاں جانا ہے، سب نے کہاں اٹھنا ہے. اچھا، آپ جتنی پازیٹیو ہیں، آپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو 2024 کا الیکشن کنٹروورشل نہیں لگ رہا. ہوپ فلی دیکھیں، جب تک ہوا نہیں میں کیسے کہوں. جو ان کی سہولت کاری ہے وہ ہوتی رہے، لیکن ہم تو عوام میں کھڑے نا. اچھا، بڑا کانفیڈنس ہے آپ کو عوام پہ. مجھے بتائیں، کہتے ہیں عوام پہ ہی کرنا ہے. ابھی عوام کا ہے اپنا مسئلہ کہ وہ کیا کرے. اچھا، کہتے ہیں کہ چیز پنجاب جس کے پاس ہوتا ہے نا وہ وفاق میں حکومت بناتا ہے. آپ لوگ پنجاب میں خود کو اتنا اسٹرانگ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، 141 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، 125 تو رانا صاحب لے کے جا رہے ہیں، اور صرف 51 سیٹ ہیں سندھ کی. صحیح. تو کچھ لوگ تو بیچارے وہ 125 لے کے جا رہے ہیں، میں بتا رہی ہوں. وہ اپنے حلقے میں تو جائیں، انڈے ٹماٹر انتظار کر رہے ہیں. تو دیکھیں، لوگوں نے یہ وتیرہ کر رکھا تھا کہ دوسرے صوبے میں آتے ہی نہیں تھے، این ایف سی کرتے ہی نہیں تھے، پنجاب پہ فوکس کرتے تھے. لیکن پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا ہے. وہ تو بالکل بہہ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن شہرہ صاحب بہت کچھ بہا کے لے گیا، بہت کچھ بہا کے لے گیا. لیکن ایک بات سیریسلی ایک فیکٹ ہے. دیکھیں، ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پنجاب میں آپ لوگوں کا ہوم ورک اس طرح نظر نہیں آیا. جو ووٹ بینک آپ کا سندھ میں ہے، میں مانتی ہوں اس بات کو، ویسا پنجاب میں نہیں ہے. ان کا اتنے سے سندھ میں نہیں ہے. ہم تو مانتے ہیں اسے کہ ہمارے تو ایک ایک بندے پہ 100-150 مقدمات تھے. اچھا، ساؤتھ پنجاب میں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، لیکن سینٹرل میں نہیں ہے نا. نہیں، میں بات پوری کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں،
بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ہمیں پنجاب نہیں دیا گیا. انجینئرڈ الیکشن ہوئے, ایک ایک آدمی پہ 150 مقدمے بنے, تو نتیجتاً لوگ سمٹ گئے. اور لیکن ہماری ریپرزنٹیشن رہی. اتنی طاقتور پارٹی 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے ان کا, اور وہ سندھ میں ہے ہی نہیں 1 دہائی سے. بس یہ ڈویژن ہوئی ہے نا, 1 دہائی سے ڈویژن ہوئی نہیں ہے. وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے, اور انہیں پتہ ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے. NFC نہیں کیا انہوں نے. آج لوگوں کو پنجاب ڈیولپ نظر آتا ہے دوسرے صوبوں کے حصے مار کے, اور ہم نے بھی دیہی انٹرنل پنجاب میں ہی استحکام پاکستان پارٹی بھی وجود میں آ گئی, وہ بھی بڑی ملاقاتیں دونوں ہو گئی ہیں. PMLN بھی کنگز پارٹی ہے, اور اب استحکام پاکستان کنگز پارٹی. بالکل میں کہوں گی, دیکھیں نا آپ آخری وقت آپ لوگوں کی اپوننٹ کون ہے پنجاب میں, استحکام پارٹی یا پھر کنگز پارٹی؟ ہر وہ پارٹی ہماری اپوننٹ ہے جو ہمارے سامنے کھڑی ہے, الیکشن لڑی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ عوامی طاقت پہ بلیف کر کے الیکشن نہیں لڑ رہے, اس لیے ہم زیادہ جوش سے لڑ رہے ہیں. چلیں جی, یہ تو الیکشن کا ہم نے نا پورا سم اپ کر دیا, پوری بات کر لی. اب تھوڑا سا ذرا آپ کی ذاتی زندگی پہ آ جاتے ہیں. مجھے بتائیے, ماشاءاللہ سے اتنے اچھے سے آپ مینیج کر رہی ہیں, ہمیشہ آپ کا چہرے پہ ایک اسمائل ہوتی ہے, میں ہمیشہ دیکھتی ہوں. کیسے, مطلب کتنے ہیں کہ اگر لے کے بیٹھ گئے تو روتے ہی رہیں گے. ویری پازیٹیو, اور بڑا مجھے بڑی انسپریشن ملتی ہے ایسے لوگوں سے مل کے. اچھا, سیاست کو بھی ٹائم دیتی ہیں, آپ کی ہابیز کیا ہیں پہلے مجھے بتائیں. بہت ساری تھیں, لیکن کہیں نہ کہیں سے وقت نکال لیتی ہوں. لیکن ایک کام جو میں نے کبھی نہیں کیا تھا وہ پابندی سے کرتی ہوں. وہ کیا؟ کوکنگ میں ضرور انٹرفیئر کرتی ہوں. شادی سے پہلے میں کوکنگ نہیں کرتی تھی, اور بڑے میں یہ ہسبینڈ نے تو نہیں کہیں بولا کہ نہیں تمہارے ہاتھ کا ہی پسند ہے؟ کہ اب پسند بھی ہو تو بڑا کمپرومائزنگ ہو گئے. ایک وقت تھا کہ نہیں تھے. اور پہلے میں کٹنگ, اسٹچنگ, یہ ساری چیزیں خود کرتی تھی. اور 7 ایئرس میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے, اور اپنے بچوں کو بھی خود پڑھانا, گھر کو بھی دیکھنا, سب بچے ساتھ لے جانا, ان کو ان کے اسکول میں ڈراپ کرنا, واپسی میں لے کے آنا. اور کلاسز بھی میری بڑی تھیں, کیمسٹری, بایولوجی 9th کو, اور 876 کو جرنل سائنس. تو پرائیویٹ اسکول ویسے ہی اسکویز کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ایسا ہی چلتا تھا سارا, سیاست بھی چلتی تھی. لائف کتنی بدل گئی پھر آپ کی؟ ختم ہی ہو گیا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ کے لیڈرز جو ہیں آپ کے لیے انسپریشن ہوں, کیونکہ محترمہ مجھے بہت زیادہ وہ کرتی تھی, تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں واپس آؤں تو میں آپ کو سامنے دیکھنا چاہتی ہوں. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غم کے بعد اٹھ نہیں سکتے, میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو اٹھانے والا بنیں. کتنی پیاری بات ہے. اب یہ ایسی بات تھی کہ وہ نہیں ہے, لیکن میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں. اور میں پارٹی میں جتنا بھی کام کرتی ہوں, میں اپنا فرض اور قرض کرتی ہوں, فرض سمجھ کے کرتی ہوں کہ مجھے قرض اتارنا ہے. کیا بات ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, شادی آپ کی پسند کی ہے؟ ہسبینڈ سے کیسا ریلیشن شپ ہے, دوستی ہے؟ 32 سال ہو گئے ہماری. جس دن پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے تھا اس دن میری شادی کو 32 سال ہو گئے. 1991 پسند کی شادی ہے. 1991 30 نومبر کو میری شادی. یاد ہے بھائی, سال کی شادی کی. ظاہر ہے 1991 30 نومبر. تو میری دیکھ لیں کہ میں ادھر تھی, ہسبینڈ کراچی میں. 32 ایئرس کے بعد. دوستی کیسی ہے اپنے ہسبینڈ؟ مجھے لگتا ہے آپ کی دوستی ہوگی بہت گہری. 2 ایئرس ہو گئے بھائی. نہیں مطلب ایک ہوتا ہے نا, ایک بڑا بنیادی والا تقدس, رشتوں کا احترام والا رشتہ ہے, یا پھر بڑا فرینڈلی ہے؟ نہیں, بہت زیادہ فرینڈلی ہے, بہت زیادہ کوآپریٹو بھی ہیں, اور بہت سے معاملوں میں نہیں بھی ہیں. لیکن وہ میں کوئی چیز دل پہ نہیں لیتی. زبردست. اچھا جلدی سے نا, میں نے آپ کے لیے ایک ریپڈ فائر رکھا ہوا ہے, تو آپ نے 1 ورڈ میں مجھے فٹافٹ آنسر کرنا ہے. 1 ورڈ فار زرداری صاحب. نہ جھکنے والا. فار بلاول. ہمت والا, غیرت والا. آصفہ بہادر بیٹی. بہادر بیٹی, ماشاء اللہ. اگر پیپلز پارٹی میں نہ ہوتی تو کس جماعت میں ہوتی؟ کسی میں بھی نہ ہوتی. سیاست میں نہ ہوتی تو ٹیچر. اچھا, ٹیچنگ کوئی کنٹینیو کرتی. بہترین کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھا میں سب لیتی ہوں, لیکن کچھ چیزیں میری سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. بریانی, کلیجی کری, فش بریانی کس دن میں بھی فش کری, قورمہ, یہ سب چیزیں لوگ میں کھانے کی پسند کرتے ہیں. آلو گوشت. کراچی والوں کی بریانی میں نے سنا بہت مشہور ہے, اس لیے میں نے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب اداس ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟
اداس ہو جاتی ہوں. بس اداس ہو جاتی ہیں. یا پھر کچھ لوگ نا میوزک سن کے, میوزک تو میں بہت سنتی ہوں. کس کو سنتی ہیں؟ سب کو سنتی ہوں, جیسا جیسا موڈ ہو سب کو سنتی ہوں. ینگسٹر والے ہپ ہاپ وہ بھی سن لیتی ہوں کیونکہ میں ڈیلی ایکسرسائز کرتی ہوں, تو مجھے چل رہا ہوتا ہے. اب سمجھ آئی آپ کو اس خوبصورتی کی وجہ, یہ جو مینٹیننس ہے نا, یہ اس میں محنت ہوتی ہے, ایسے ہی نہیں ہوتی. تو اسٹریچنگ بھی کرتی ہوں, فزیو بھی میری روز ہوتی ہے کیونکہ مجھے L4 L5 کی میری سرجری ہو چکی ہے, اور یہ سارا. اچھا, یہ فیس کلینزنگ تھوڑا شوق ہے اسکن کیئر کا بھی؟ میں 2-2.5 مہینے جب ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے یاد آتا ہے میرا فیشیل نہیں ہوا, تو ٹائم مینیج کرنا ہے نا, مشکل ہوتا ہے 2-2.5 مہینے. لیکن ایک بات ضرور کرتی ہوں کہ رات میں جو ہے نائٹ کریم لگا ہی لیتی ہوں. بہترین, زبردست. نہیں نائٹ کریم لگا لیتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ سے جو محبت نہیں کرتے نا, کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن پروگرام جیسے میرے ہوتے ہیں روزانہ, تو میں اس میں بیس نہیں یوز کرتی. نہیں, بہت اچھا, نیچرل لگتا ہے میرے پاس اتنا. نہیں, تو آپ کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا کہ آپ بیس یوز نہیں کرتی ہیں. تو روزانہ نہیں کرتی ہوں, کوئی بہت پروگرام ہو گیا تو کر لیا, لیکن جیسے میرے روز کے 4 پروگرام ہیں تو میرے پاس اتنی فرصت نہیں. شاپنگ پر پسند ہوگا یقیناً. اب اتنا نہیں ہے, اتنا اب نہیں رہا, کریز ہے مجھے کپڑوں کا, لیکن نہیں وہ ہوتا ہے نا, گرمیوں میں بنیں گے ڈریسز, سردیوں کے ہوں. ڈیزائن خود کرتی ہوں, ڈیزائن خود کرتی ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسا لائی ہوں ویسا پہن لوں, میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں. زبردست. اچھا, اب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں. بنانے لگی, بہت برا لگتا ہے مجھے. کتابیں پڑھنے کا شوق بھی ہے؟ بہت پڑھتی تھی, اور اب کتابوں سے اب جب سے بہت بولنے لگی ہوں نا, تو اخبارات تک اور ویلاگس تک اور ان تک محدود ہو گئی ہوں. جیسے آج جو ہے جو ڈیسیشن آیا, اب مجھے نہیں معلوم آپ کا کب آن ایئر ہوگا, بہرحال آج جو ڈیسیشن آیا کہ نااہل قرار دیا گیا پی ٹی آئی چیئرمین کو, تو میں نے فوراً ریلیٹ کیا کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنانی پڑی. نواز شریف نااہل ہوئے, تو یہ جو ایک ہمارے ہاں کے مسائل ہیں, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میں واپس آؤں گی تو مجھے اس پہ ذرا بات کرنی ہے, ہسٹری پہ. تو میرے ہسبینڈ کی ہسٹری پہ بڑی گرپ ہے, کسی وقت بھی. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں ڈسکس کرتے ہیں آپس میں نا. پولیٹیکل ٹیچر ہیں. اچھا, میں چاہوں گی آخر میں پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں, آپ کا میسج کیا یوتھ کے لیے؟ یوتھ کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ آپ جو ہے آئی ٹی دور کے یوتھ ہیں, آپ ایک کلک پہ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس پولیٹیکل پارٹیز کی کیا کیا اچیومنٹ ہیں. تو آپ پلیز سرچ کریں, اور یہاں سے جانے کے بجائے یہاں پاکستان کو فوکس کریں. پاکستان میں سب کچھ ہے, لیکن آپ کو انٹرسٹ لینا ہوگا, صحیح لوگوں کو پہچانیں اور سامنے آئیں, خاص طور پہ سیاست میں سامنے آئیں انشاءاللہ. اور پاکستان میں تو سیاست میں ینگسٹرز کی ضرورت بھی بہت ہے, کیونکہ بلاول نے مشورہ دیا کہ 70 سال کے بوڑھے اب آرام کریں, ینگسٹرز کو موقع دیں. ہاں, طرز سیاست تو بدلنی ہے نا. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ, مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کو جان کے, اور اسی طرح مسکراتی رہیں, اور سیاست میں بھی جناب آپ اسی طرح متحرک رہیں, کیونکہ لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی کسی بہترین سی شخصیت سے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.